اسلام عورت کی عزت اتنی دیتا ہے جب تک وہ اپنی رضا کا اظہار نہیں کرتی قاضی کی مجال نہیں کہ وہ نکاح پڑھا سکے. ہم خود کھڑے رہتے ہیں جب تک اجازت نہیں آتی. پہلے ہم عورت کی اجازت لے کر کے آتے ہیں اور پھر عورت کو اس کا حق مہر دینے کا حکم بھی مرد کو دیا گیا ہے کہ وہ تمہیں اپنی زندگی چھوڑ کر آ رہی ہے, اپنا گھر چھوڑ کر کے آ رہی ہے, اس کا حق مہر ادا کرو. اور لانے کے بعد جانتے ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے؟ اللہ اکبر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ فرمایا ہے کہ عورتوں کے ساتھ سختی نہ کرو. اپنے آخری خطبے میں حضور نے عرفات کے میدان میں یہ بات تک فرمائی, عورتوں کے معاملات میں اللہ سے ڈرو, حد سے زیادہ نہ بڑھو, عورتوں کے ساتھ اتنی سختی نہ کرو. مارنے کو منع کیا, کبھی ان کے چہرے پر نہ مارنا, کبھی ان کے خاندان کو تانا نہ مارنا, کبھی ان کو اتنی بری گالی نہ دینا کہ دل ٹوٹ جائے. یہ تمام احکام اسلام نے اسی عورت کی عزت ہی کے لیے تو دیے ہیں. اور پھر جس وقت وہ آئے, بزرگوں نے یہ رواج بھی رکھا ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو اپنے گھروں سے قرآن پاک دے کر کے رخصت کرتے ہیں, قرآن کے ساتھ اسے بھیجتے ہیں. اور گھر لانے کے بعد جانتے ہیں یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا بھی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب نئی دلہن گھر میں آئے تو اس کے پیروں کا دھون جو ہے وہ اگر گھر کے چاروں کونوں میں ڈالو تو برکت آئے. وہ آ رہی ہے اپنا رزق لے کر کے آ رہی ہے, اپنا رزق لے کر کے آ رہی ہے. یہاں تک ہمارے لیے کہا گیا, بلکہ دولہے کو یہ بھی کہا گیا, اسی یہ بیان میں ساری باتیں نوجوانوں کو سمجھ میں بھی آ جائیں گی. نکاح کی پہلی رات اسے کہا گیا کہ تو اپنے گھر لایا ہے دلہن کو تو سب سے پہلے اس کے ہی دوپٹے کو تو مصلی بنا اور اس پر سجدہ کر. یہ حکم ہے. عورت کی عزت نہ ہوتی تو ہم مصلی بناتے اس کے دوپٹے کو. پہلی رات کہا گیا ہے. یہ اور بات ہے کہ معلومات نہیں ہے نوجوانوں کو کہ شادی کے بعد پہلی رات, یہ بھی سیکھنے کی ضرورت ہے. علماء سے یہ تمام چیزیں پوچھ لینا چاہیے. جس کی شادی ہو رہی ہے, دلہن آ رہی ہے تو ہم اس کی عزت ہی کے لیے تو یہ تمام کام کر رہے ہیں. اور اس کے بعد حکم یہ دیا گیا کہ سب سے پہلے اس کے ساتھ بات چیت کی شروعات کرنے سے پہلے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں یہ کہو, اے اللہ اس کے اندر جتنی تو نے اچھائیاں رکھی ہیں وہ سب اچھائیاں مجھے عطا کر دے, اور جتنی اس کے اندر برائیاں ہیں ان تمام برائیوں سے مجھے تو بچا دے. یہاں سے تو شروعات کر. ظاہر سی بات ہے, میں نے اس وقت محسوس کیا, چند دنوں پہلے ایک نوجوان کو تلقین کر رہے تھے, پیشانی پر جہاں بال اگتے ہیں وہاں ہاتھ رکھ کر کے دعا کرنا. تو اس نے پوچھا کہ حضرت دعا تو ایسی ہی کر سکتے ہیں, پیشانی پر کیا؟ میں بھی چونک گیا. اس کو میں بتاؤں, میرے ایک استاد سے میں نے پوچھا کیا ایسا ہے کہ اپنی دلہن کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کے اس طرح دعا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے. دعا تو کیسے بھی کریں, ہاتھ نہ رکھیں اور ہاتھ چھوڑیں, ہاتھ اٹھائیں, سب دعا اللہ سنتا ہے. لیکن اس لیے پیشانی پر رکھ کر کے دعا کرنے کے لیے کہا گیا کہ وہ آج اپنے والدین کو چھوڑ کر کے آئی ہے, اس کے وسیلے سے اللہ جلدی دعا قبول کرے گا. اس کا دل مغموم ہے, وہ غمگین ہے, اور غم زدہ لوگوں کے ساتھ میرا مولا ہے. وہ اپنے والدین کو چھوڑ کر کے تیرے گھر آئی ہے, وہ مغموم ہے, بہت غم زدہ ہے. آج اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کے دعا کرو. میرا اسی دن یہ ذہن سمجھ گیا کہ اسلام نے عورت کو وہ مقام دیا ہے, وہ عزت دی ہے. ہم نے اس کو اپنے جسموں کو سکون پہنچانے والا آلہ نہیں سمجھا, مشین نہیں سمجھا, بلکہ حقیقی مسلم وہ ہے جو اپنی عورت کی عزت بھی کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرامین دیے ہیں, عزیزان گرامی وقار, یہ نکاح کے اس سسٹم کو بھی میں آپ کو بتاؤں. کچھ تو وہ ہیں جو یہ اسلام کے خلاف بھونک رہے ہیں کہ عورتوں کے اوپر زور زبردستی ہوتی ہے اسلام میں, اور دوسروں کی کیا بات کروں, ہمارے ہندوستان پر بیٹھا ہوا میں کیا بتاؤں, یہ بھی بڑی عورتوں کی, ہاں پیڑت مہیلائیں ہیں, مسلم پیڑت مہیلائیں ہیں جو خود بیوی کو چھوڑ بیٹھا ہے. ساری مسلم عورتیں پیڑت ہیں. اللہ اکبر. وہ خود اپنی بیوی کو دیکھنے نہیں جا سکا, زندگی ختم ہونے آ گئی, بال سفید ہو گئے. پیڑت مہیلائیں ہیں مسلمان. ہاں اگر اے مسلمانوں کوئی بھی ہم میں سے عورت پر زور زبردستی کرتا ہے, یاد رکھو میں تمہیں بتاؤں کہ قرآن کی قیامت کے دن اللہ جانوروں پر بھی اٹھائے ہوئے ہاتھ کا فیصلہ لے گا, تو عورت کی بات تو دور کی ہے. میرا عقیدہ تو یہ ہے, ایک عورت نے بلی کو باندھ رکھا تھا, بخاری شریف میں ہے, وہ مر گئی بلی, اور وہ عورت بہت عبادت گزار تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ اس عورت کو جہنم میں ڈالو. میری ایک مخلوق کو باندھ کر رکھی اس نے اور وہ مر گئی. ہمارا تو عقیدہ یہ ہے, تم عورتوں پر اگر ظلم کرتے ہو تو تم ذمہ دار ہو, لیکن اسلام نہیں. اسلام وہ کامل دین ہے. یہ بیچارے کیا پڑھ پائیں گے جن کو کبھی ڈھنگ کی اسپیلنگ نہیں آتی, کبھی یہ ایک ایسا ہوتا ہے کہ ڈمرو بجاؤ تو کوئی ناچتا ہے. اسی طرح سے کچھ لوگ پیچھے سے کچھ لکھ کر کے دیں, کچھ بیان کرنے کے لیے, تو کچھ لوگ کہہ جاتے ہیں, ان کو خود نالج نہیں ہوتی. ایسے ہی کچھ لوگ اسلام پر بھی بھوکتے ہیں. اب اگر یہ ٹاپک اگر میں چھیڑوں 3 طلاق کے, تو اور بڑے معاملات ہیں. 3 طلاق کے لیے اسلام نے زور زبردستی کی ہے. عورتوں پر ظلم ہے, یہ پیڑت ہیں, یہ مہیلا ہیں, ان کو انصاف دلانا چاہیے. 3 طلاق دینا, پہلی بات یہ سمجھے ہی نہیں. آپ تو سمجھتے ہیں نا اسلام میں فجر کی نماز فرض ہے, ظہر کی نماز فرض ہے نا, عصر مغرب عشاء فرض ہے, طلاق دینا فرض ہے. فرض ہے تو اتنا کیوں نہیں سمجھ رہے؟ کون کہتا ہے کہ ہر مسلمان 3 طلاق دینا فرض سمجھتا ہے؟ ارے وہ ایک ایگزٹ راستہ ہے. ہم کبھی بھی کسی بھی بندے کو نکاح پڑھاتے ہیں تو طلاق کا نام تک نہیں لیتے. اگر ذکر کر دیا نا کہ میں 5 سال کے بعد طلاق دینے کے لیے نکاح کر رہا ہوں تو وہ نکاح ہی حرام ہو گیا.
بلکہ میں کہتا ہوں اگر تم نے نکاح میں یہ کہہ دیا 80 سال کے بعد میں چھوڑ دوں گا یا 80 سال کا یہ کانٹریکٹ ہے میرا، تو نکاح نہیں ہے، وہ نکاح نہیں، اس کو متع کہتے ہیں۔ ہم نکاح میں کبھی وقت متعین نہیں کر سکتے، بلکہ ہم تو لائف ٹائم کے لیے نکاح کر رہے ہوتے ہیں، لائف ٹائم کے لیے۔ لیکن انسانی زندگی میں کئی معاملات ایسے آتے ہیں کہ مزاج نہیں جم سکتا، ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی کا مزاج دوسرے سے جم جائے۔ کبھی ایسا ہو گیا تو اس کے لیے آپشن رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے؟ اس کے لیے آپشن رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے؟ ارے میاں تم کسی کو گاڑی میں بٹھا کر کے بھیج رہے ہو اور اس سے یہ کہو کہ چلنا ہی ہے، اگر وہ پوچھ لے گاڑی کے پہیے دونوں پنچر ہو گئے تو کیا کروں؟ کہا پھر بھی چلنا ہی ہے، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ اس سے یہ کہنا چاہیے کہ اگر گاڑی کے پہیے پنچر ہو گئے، ٹائر پنچر ہو گئے تو قریب میں گیرج ہے، کھول کر کے بدلوا لو۔ معقول بات ہے کہ نہیں؟ اگر بیچ راستے میں نہیں تم پابندی لگا دے، نہیں ٹائر نہیں بدلنا، پنچر ہوئی اسی سے چلنا، یہ زیادتی ہے کہ نہیں؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، 2 ٹائر لے کر کے چلے تھے شادی کے بعد، 2 ٹائر ہیں اور دونوں چل رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ایک بھی پنچر ہوا تو کیا کرو؟ یہ کہتے نہیں پنچر ٹائر کے ساتھ ہی چلو۔ ارے بھائی کہیں اور گاڑی گڑے میں گر جائے گی۔ حکم یہ ہونا چاہیے کہ اگر پنچر ہو گیا تو ٹائر چینج کر سکتے ہو، تمہارے لیے آپشن ہونا چاہیے۔ بس اسلام کا تقاضا صرف اتنا ہی ہے کہ اگر کسی کی زندگی میں انبن ہو گئی، نہیں بن پائی، تو اس کے لیے ایک آپشن ہے کہ عورت کو، وہ بھی ایک ساتھ 3 طلاق نہیں، اس کو حرام قرار دیا گیا ہے شریعت میں، ایک وقت میں 3 طلاق دے دینا حرام ہے۔ میں اس کا ببانگ دہل آج اعلان کرتا ہوں، اگر کوئی ایک ہی ساتھ اپنی عورت کو طلاق 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 اس طرح 3 بار کہہ دیتا ہے تو اس نے حرام کام کیا، گناہ کیا، ناجائز کام کیا ہے۔ اگر چھوڑنا بھی ہے تو اس کو اسلام نے طریقہ بتایا ہے، ایک بار پہلے بولو، 1 مہینے کا ٹائم دو، 1 مہینے میں بھی پھر نہیں بنی تو دوسری مرتبہ پھر 1 بولو اور 1 مہینہ چھوڑ دو۔ 2 مہینے کا ٹائم گزر گیا، اب پھر بھی نہیں بن پا رہی، تب پھر سب کو بٹھا کر کے کہہ دو ہم نے 2 مرتبہ دیکھ لیا، اب ہماری زندگی آگے چل نہیں پاتی، تیسری مرتبہ ہم اس کو